نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آج کی تفسیر سورہ النساء آیت نمبر 51 سے ہے۔ النساء 51، سورۃ النساء 51۔ الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے ہیں، نصیبا ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں؟ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، والطاغوتی، اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا؟ کہتے ہیں ہاؤلائی، یہ لوگ، ہاؤلائی کون؟ جنہوں نے کفر کیا، احد، یہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہوئے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ تو پچھلی آیات کی طرح یہاں پر اہل کتاب کا ذکر جاری ہے، خاص طور پر یہود کا ذکر ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ مدنی سورہ پڑھے ہیں، مدینہ میں یہود بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، نہ خود ایمان لا رہے تھے اور نہ دوسروں کو لانے دے رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے دوسروں کے ایمان لانے کی راہ میں، غلط باتیں پھیلا کے۔ تو خاص طور پر یہود پہ خطاب ہے۔ اور علم ترا کس طرح کا خطاب ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں بتایا تھا کہ اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، کہ ایک عام خطاب ہوتا ہے اور یا ایک خاص خطاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر ایک عام خطاب ہے اور ہر کسی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر پڑھنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ خطاب ان آیات کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی وعید ہوتی ہے۔ وعید کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ اچھی چیز کا ہوتا ہے، اور وعید کیا ہوتی ہے؟ جس کے اوپر کسی عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہو، اس کو وعید کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ان آیات کے لیے ایسا خطاب ہوتا ہے، اور تعجب کا اظہار ہوتا ہے، حیرت کا، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے اوپر وعید ہے، تو دیکھو یہ کیوں کر رہے ہیں، سبق سیکھو ان سے۔ یہ اسٹائل ہوتا ہے علم ترا کا۔ تو کیا نہیں تم نے دیکھا کا مطلب ہوتا ہے کہ بصیرت کی نگاہ سے تم نے دیکھا، سوچا نہیں، دیکھو اور سوچو۔ تو علم ترا تعجب کا انداز ہے اور توجہ دلائی جا رہی ہے، حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے دیکھا نہیں، ذرا دیکھو تو ان لوگوں کی طرف، سوچو، جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا، وہ تو نصیب من الکتاب۔ اور یہ چیز میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ ایک حصہ کا مطلب کیا ہے، کہ یا تو اس کے معنی ہے کہ تورات دی گئی ہے اور 4 کتابیں الہامی، یا یہ معنی ہے جو زیادہ راجح معنی ہے کہ تورات جو ان کو دی گئی تھی اس کو انہوں نے تحریف کر دی، اس کی تحریف شدہ کتاب ان کے پاس ہے، یعنی جامع کتاب نہیں رہی، تحریف کر دی اس کی، تو ایک حصہ ہی رہ گیا ان کے پاس۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں کتاب کا ایک حصہ، کتاب بہرحال ان کے پاس موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی غلط بات بتائی کیا جا رہی ہے، اوتو نصیبا من الکتاب، یہود کی غلط بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حیرت کی بات اس پہ ہے، تعجب پہ، کہ کتاب کا حصہ ان کے پاس بہرحال موجود ہے اللہ کی، لیکن پھر بھی وہ ایمان کس پر لاتے ہیں؟ جبت پر اور طاغوت پر۔ تو حیرت کا اظہار اس بات پر ہے کہ کتاب کا علم ہوتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے بھی جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جبت؟ جبت کا روٹ جیم بے تے ہے، اور جبت کہتے ہیں بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل،
بے عقل چیزوں کو، خیالی اور توہماتی چیزوں کو، وہمی خیالی چیزیں، یہ ساری چیزیں جبت کہلاتی ہیں۔ تو ایک جامع لفظ ہے جبت، اور اس کے ایک اور ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ اوہام یعنی توہمات کی جمع، اور خرافات کے لیے جبت ایک جامع لفظ ہے۔ اوہام اور خرافات کے لیے جبت ایک جامع لفظ ہے۔ تو بہرحال ہر وہ چیز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں، دین اسلام میں، جو بے حقیقت ہے، جو صرف خیالی طور پر خیال پہ مبنی ہے، توہمات پر مبنی ہے، محمل ہے، بے فائدہ ہے، بے حقیقت ہے، تو وہ ساری چیزیں جبت میں شامل ہیں۔ مثلا جبت کیا کیا ہے؟ بہت اہم ترین آیت ہے اور بہت غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ہے۔ جبت میں کیا کیا چیزیں پھر آ جاتی ہیں، لکھ لیں۔ مثلا جادو ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے، بت، کہانت۔ کہانت کیا ہوتی ہے؟ کہانت یعنی نجوم، نجوم اور علم نجوم، یہ ساری چیزیں۔ تو میں پھر سے شروع کرتی ہوں۔ جادو ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے، بت، کہانت، توہمات، وہمی جو سارے خیالات ہوتے ہیں، جنتر منتر، فال گیری یعنی کسی بھی طریقے سے فال نکالنا، شگون لینا کہ یہ بد شگونی اور یہ نیک شگونی ہے، ستاروں اور سیاروں کی زندگی پر اثرات کو ماننا، نقش بنوانا اور ذائچے نکلوانا، یہ ساری چیزیں جبت کے اندر شامل ہیں تفاسیر کے مطابق، مفسرین کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال جو مفسرین نے کلیکٹیولی جبت کو بتایا وہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ جبت یہ ہوتا ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں۔ طاغوت کا لفظ طغی سے ہے، تو طوا، غین اور یا، طغیانی جس سے ہوتی ہے۔ تو طغیانی کیا ہوتی ہے؟ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو لہریں اس کے جو کنارے ہیں ان کو پار کر کے، حدیں پار کر کر کے باہر اٹھ کے سرکش ہو کے آ رہی ہوتی ہے۔ تو طغیانی کے معنی ذہن میں رکھیں اور طاغوت کی ڈیفینیشن لکھیں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت ہر وہ شخص یا قوت ہے، ہر وہ شخص یا قوت ہے جو اللہ کی بندگی سے باہر نکل جائے، سرکش ہو جائے، اللہ کی بندگی سے باہر نکل جائے، یعنی اللہ کا کہنا نہ مانے، اللہ کی بندگی سے نکل جائے، نہ صرف خود سرکشی کرے بلکہ دوسروں سے بھی سرکشی کروائے۔ ٹھیک، یہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے طاغوت کی۔ اس میں دو پوائنٹ ہیں۔ ایک، ہر وہ شخص، قوت، کچھ کوئی بھی ہے، ادارہ ہے، قوت ہے، جو بھی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ وہ خود اللہ کی بندگی سے نکل جائے، یعنی اللہ کا کہنا نہیں مانتا، کسی کا بھی کہنا مانتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ خود نکل گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے ڈیفینیشن کا؟ نہ صرف خود سرکشی کرے بلکہ دوسروں سے بھی سرکشی کروائے۔ نہ صرف خود کر رہا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے سرکشی کرنے کے اوپر کہ اللہ کی بندگی نہ کرو۔ تو وہ طاغوت کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ڈیفینیشن کے لحاظ سے سب سے پہلے درجے پر حضرت عمر کی روایت کے مطابق شیطان آتا ہے جو طاغوت ہے، کہ اس نے سب سے پہلی سرکشی خود کی، کہ اللہ کے کہنے پر سجدے سے انکار کر دیا، اور پھر دوسروں سے بھی کرواتا ہے۔ اس کا ایم ہی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ نہ خود فرمانبرداری کی اور نہ کرنے دیتا ہے، اور یہ کام وہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے درجے پر تو طاغوت ہے، لیکن پھر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے ہر وہ قوت یا طاقت، ہر وہ چیز یا شخص جو اللہ کی بندگی نہ کرے، نہ خود کرے اور نہ لوگوں کو کرنے دے، نہ اللہ کی نافرمانی خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی نافرمانی کرائے، تو پھر ڈیفینیشن کے لحاظ سے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس ہو سکتا ہے، دل کی خواہش، کہ انسان صرف دل کی خواہش پہ چلنا شروع کر دے اور اتنا سرکش ہو جائے اس کی دل کی خواہش کہ پھر اللہ کا حکم اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہ رکھے۔ تو سب سے ٹاپ پہ تو انسان کا اپنا نفس ہی ہو سکتا ہے شیطان کے بعد، اور شیطان بیچارے کو تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی بھی جھوٹا معبود بنا لے انسان۔ جھوٹا معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہنا ماننا، ہمہ وقت غلامی اور بندگی۔
تو جھوٹا معبود کسی کو بھی انسان بنا سکتا ہے اور اس کا کہنا ماننا شروع کر دے اللہ کے مقابلے پہ. کوئی عالم ہو سکتا ہے، کوئی حاکم وقت ہو سکتا ہے، کوئی مشائخ ہو سکتے ہیں آپ کے، کوئی سیاسی رہنما ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا مذہبی رہنما ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کیا آپ اس کا کہنا ماننا شروع کر دیں؟ کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا حاکم، آپ کا جس کو آپ جس کی بات ماننا شروع کر دیں اللہ کے مقابلے کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ پھر طاغوت بن جاتا ہے. اور آج کل کی دنیا میں ہماری جو معاشرہ ہے اس میں سب سے بڑا جو طاغوت ہے، اگر آپ اس کی مثال شیطان کے بعد سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا. تو بہرحال جس طرح سے وہ گمراہی پھیلا رہا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، تو اس کو بھی بہرحال ابھی ڈسکس کریں گے. پھر اور بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی فیشن ہاؤس جو اس طرح کے فیشنز آغاز اسٹارٹ کر دے جو اللہ کے حکم کے ٹوٹلی خلاف ہے. قرآن نے آپ کو پہننے کا سلیقہ طریقہ سب کچھ بتایا ہے نا، تو اس کے خلاف بتا دے اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں اندھا دھند جو کہ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت ہو گیا نا، کیونکہ خود بھی نافرمانی کر رہا ہے اور لوگوں سے بھی نافرمانی کر رہا ہے. تو آپ اس لحاظ سے سوچیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی جو ہم پھر ڈسکشن میں ڈسکس کریں گے. تو طاغوت کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں. حیرت یہاں پر کس بات پر کی جا رہی ہے؟ حیرت اس بات پر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کا علم رکھنے کے باوجود، علم ہے ان کے پاس، کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے، چاہے تحریف شدہ یا کچھ ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہے، پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں علم رکھنے کے باوجود خرافات کو، خیالی توہماتی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور مانتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی حیرت اس بات پر ہے کہ صاحب کتاب صاحب علم ہو کر بھی یہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. یعنی ایک تو لا علم شخص ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جائے تو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں، لا علم ہے. لیکن جب پڑھے لکھے لوگ، کتاب بھی پڑھی ہو، دنیاوی علم بھی ہو، تو وہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگے تو حیرت ہوتی ہے نا. یہ اس حیرت کا اظہار ہے یہاں، کیونکہ تعلیم جو بھی ہو وہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتی ہے. تو حیرت کا اظہار اس بات پہ ہے. تو یہاں پر ذکر تو اہل کتاب کا کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتاب ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہمی اور توہماتی چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، شیطان کی بات مان لیتے ہیں اور رحمان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ چیز اچھی ہے، اس کو کر گزرتے ہیں، رحمان کو بھول جاتے ہیں. تو سمجھایا ہمیں ہی جا رہا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، جامع کتاب کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا. یہ بے اصل اور بے حقیقت چیزیں ہیں. خرافات اور شگون اور توہمات وغیرہ کو نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ دیکھیں اگر ہم ان چیزوں پر شگون وغیرہ کو مانتے ہیں، شگون لیتے ہیں اور توہمات میں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد سیدھا سیدھا کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کیا ہے اس کا مقصد؟ ہمارے عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہوتی ہے، ہم شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہم نفع نقصان کا مالک کسی اور چیز کو سمجھنے لگتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کالی بلی کا جو ایک توہمات ہے، بہت بڑی توہمات ہے جو معاشرے میں رائج ہے، کہ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو واپس جاؤ تھوڑا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ سوچیں، اگر میں خدا نہ کرے سمجھتی ہوں کہ کالی بلی جو ہے راستہ کاٹ گئی تو حادثہ ہو جائے گا، اس کا مقصد ہے میں نے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے بجائے بلی کو سمجھ گیا. ایسا ہی نا، یہی مانیے نا کہ کالی بلی خدا نہ کرے میرا نفع نقصان کے مالک ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ صرف بیٹھ کے، بلی کے اوپر سب ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عقیدے پر بہت بڑی ضرب پڑتی ہے ان توہمات اور خرافات اور شگن وغیرہ میں کو ماننے سے، کہ نفع نقصان کا مالک ہر چیز دینے والی اللہ کی ذات ہے. کالی بلی کیسے نقصان دے سکتی؟ کیا بلی کے ہاتھ میں آ گیا؟ نقصان اور فائدہ سب کچھ ہے، نعوذ باللہ استغفار. پھر جو شگل لینا ہوتا ہے نا، وہ ہم مسلمان جو ہے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے اس ہی کو جادو ٹونا اور فالگیری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بہت سارے میں نے خود دیکھا یہ عالم آپ کو جو سو کالڈ یہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں پیر فقیر،
یہ آپ کو ایک کاغذ کا پتہ نہیں ایک ٹکڑا سا دیتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں فلیتا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو قرآن میں رکھ دینا. یہ ہے قرآن کا استعمال. کہتے ہیں اس کو قرآن میں رکھ دینا. پھر قرآن سے فال بھی نکالی جاتی ہے، یہ بھی بہت لوگ کرتے ہیں. قرآن کھولے وہاں فلاں جو لفظ نکل آیا، پھر اس کے ذریعے سے خود اپنے خیال سے یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا اور اس کا مطلب وہ ہو گیا. قرآن کس لیے اترا ہے ہمارا؟ تو جو جس قوم نے بھی یہ یہاں یہود کے سے ڈائریکٹ خطاب ہے نا، لیکن یاد رکھے انہوں نے بھی کتاب کو پس پش ڈال دیا. تو پس پش ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کتاب کا اصل مقصد ہے اس کے لیے تو وہ استعمال نہ کی جائے ہدایت کے لیے، اور بے ہدایتی کے لیے اس کے غلط استعمال بہت سارے کیے جائیں. تو انہوں نے یہ کیا تھا، اور جو بھی قوم یہ کرے گی تو وہ یقینی طور پر زوال پذیر ہوگی. تو بہرحال یہاں پر اس آیت میں جبت کی شدید مذمت اور ممانعت آ رہی ہے. سب سے پہلے جبت کی، تو ہم جبت ہمارے لحاظ سے کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، حدیث کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جبت کیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. ایک سب سے پہلے آپ نے فرمائی ان الایافہ، عربی بھی آپ کو بتا رہے ہوں. تو ایافہ کیا کہا آپ نے کہ پانسے پھینک کر فال نکالنے سے آپ نے منع کیا. پانسے جیسے پانسا نہیں ہوتا لوڈو کا، تو ایسا بھی کیا جاتا تو آج بھی شاید ہوتا ہے کہ پانسے پھینک کر اگر جو نمبر آ جائے تو یہ کام صحیح ہے اور غلط دوسرا نمبر آ جائے تو کام غلط ہے. تو سب سے پہلی چیز جس سے آپ نے منع کیا وہ ہے پانسے پھینک کر فال نکالنے سے، یہ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق. نمبر 2 آپ نے ترقہ سے منع کیا. ترقہ کیا ہوتا ہے؟ شگون لینے سے. شگون لینا، کسی بھی طریقے سے شگون لینا. شگون آپ سمجھتے ہیں کہ شگون بہت ہی لیے جاتے ہیں، فلاں رنگ مجھے جو ہے موافق آتا ہے اور فلاں نمبر مجھے موافق آتا ہے، اور فلاں ہو گیا تو بدشگونی ہو گئی اور فلاں ہو گیا تو نیک شگونی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 شگون لینے سے منع فرمایا. نمبر 3 جس چیز سے منع فرمایا وہ ہے طیرہ. طیرہ کیا ہوتا ہے؟ طیر سے، پرندے سے، پرندوں کی آوازوں، ان کے اڑنے اور ان کے نام وغیرہ سے شگون لینے سے منع فرمایا. اب یہ 3 چیزیں منع فرمائی گئی. اب میں اس کے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز سے منع فرمایا ہے، اور ان کے کرنے کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بلکہ حدیثیں اس کو ممانعت منع فرما رہی ہیں. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ کس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو پہلی چیز منع کی گئی پانسے پھینک کر کسی کام کو کرنے کا فیصلہ، یعنی جیسے ٹاس بھی کیا جاتا ہے کہ ہم کسی کام کے لیے کہیں کہ اچھا چلو ٹاس کر لیتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ رانگ میتھڈ ہے، کیونکہ ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ استخارہ کرنے کا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون بتایا، شگون لینے سے منع فرمایا. یہ وہی ہے شگونی بد شگونی بہت ساری ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ گئی، دودھ ابل گیا، پتہ نہیں شیشہ ٹوٹ گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، میرا ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، اور صبح صبح گلاس ٹوٹ گیا، صبح صبح دودھ ابل گیا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، دن کیسا گزرے گا، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو فلانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 3 اور 13 تاریخ نہ رکھنا، 3-13 ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں فلاں دن اچھا نہیں ہوتا فلاں کام کے لیے، اس دن کام نہیں کرنا، فلاں مہینہ کام کے لیے اچھا نہیں ہوتا، محرم سفر میں نہیں فلاں چیز کرنا. یہ سب چیزیں جو ہے یہ شگون اور بدشگونے میں آتی ہیں، بے حقیقت اور بے اصل ہے. اس کی کہیں پر کوئی بنیاد کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرندوں کی آوازوں، ان کی بولی یا ان کے اڑنے سے اور ناموں سے شگون لینا. تو یہ بھی کیسے ہوتا ہے؟ کوا بولا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوئے گا، مہمان آئیں گے. الو جو ہے وہ منحوس ہے، اور پتہ نہیں وہ جو بیٹ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ منحوس ہے، اگر وہ گھر میں نظر آ گئی نحوست آ جائے گی. پتہ نہیں وہ کالا موٹا چوہا گھر میں آ گیا تو وہ تو بس نحوس ہے، پتہ نہیں گھر کا صفایا ہو جائے گا. تو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. لینا تو درکنار، دلیل تو ہے نہیں، سیدھا سیدھا منع فرمایا ہے. پھر اسی طرح ہاروسکوپ، نجوم، یہ بھی طرق میں آتا ہے جو آپ نے جس سے منع فرمایا کہ ستاروں سیاروں کی زندگی پہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور میرا ہاروسکوپ کیا کرتا ہے. کسی بھی طریقے سے غیب کا حال معلوم کرنا، یہ سب چیزیں بے حقیقت خرافات بے مقصد ہیں جن کی کوئی دلیل ان کو کہیں سے نہیں ملتی. ان کو ماننا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اہل ایمان کو اس سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیں.
اور بات یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا حکم کہیں پر ہے ہی نہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا، عقیدے میں ضرب پڑتی نا. اگر ہم شگون لیتے ہیں کہ فلاں رنگ پہننے سے ہماری قسمت اچھی ہوتی ہے، یا فلاں دن کوئی کام کرنے سے کام اچھا ہوتا ہے، تو اس کا تو مقصد ہے ہم اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر مہینہ ہے، ہر رنگ ہے، اور کسی چیز کو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. اور بلی اور یہ سب چیزیں کو میں نے تو آپ کو بتا دیا. اس کا مقصد ہے کہ ہم سارا ایمان ہی کی کمزوری ہے نا، کہ ہم نے جو ہے نفع نقصان کا مالک بلی کو سمجھ لیا. ہاں، یہ وہ زیادہ نفع نقصان کے مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی نہیں اس کے مالک. نعوذ باللہ استغفار. تو یہ جبت اور کو مانتے ہیں. اور طاغوت کو کیسے مانتے ہیں؟ طاغوت کے بارے میں بھی یہ کہ جو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ یہ طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں یا بتوں کو مانتے ہیں. تو اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جو خاص شان نزول ہے، ورنہ اس کے بہت زیادہ عام معنی ہے. تعویل عام میں یہ بہت اہم آیت ہے اور سمجھنے سے تعلق ہوتی ہے. شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ یہود سردار جو تھے، دو سردار، کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب، وہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ کے پاس گئے تھے اور انہیں ہر طرح سے انہوں نے مدد کا یقین دلایا. تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو تو تم ذرا ہمارے بتوں کو سجدہ کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے بتوں کو سجدہ تک کر لیا تھا. یہ تھا ان کا طرز عمل جس پہ یعنی جب بت بھی ہوتے نا جب. تو دو چیزیں بتائی گئی. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا ان کی کنڈم کر رہے ہیں یہود کی، کہ ایک تو وہ جبت کو مانتے ہیں اور طاغوت کو. اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی، یہود مدینہ کی مشرکین مکہ کی بات مان لیتے ہیں یا کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں، اور تعویل عام میں بھی ابھی ہم اس کو لیتے ہیں. تیسری چیز جو ان کی کنڈم کی جا رہی ہے یہود کی، وہ یہ ہے کہ وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہود مدینہ کی بات ہو. وہ کہتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا. مشرکین مکہ کے لیے کہتے ہیں یہود. کیا کہتے ہیں کہ ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں یعنی مشرکین مکہ، احاطہ، یہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے. کس سے؟ من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، سبیلا، راستے کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ تیسری ان کی بات جس کو کنڈن کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہود کہ مشرکین مکہ کے لیے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ تم لوگ ایمان والوں سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہو. یہود یہ مشرکین مکہ سے کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہوتا تھا؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہود مدینہ میں بہت زیادہ تعداد تھے، ان کے مشرکین سے بہت اچھے تعلقات تھے، مشرکین مدینہ سے بھی اور مشرکین مکہ سے بھی. تو جب اسلام نیا نیا آیا، تو جب بھی یہ جو ہے مشرکین یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو یہود پوری طرح سے ان کی مدد کرتے تھے، پوری ان کو سپورٹ دیتے تھے کہ کسی طرح یہ ان کے اوپر قابو آ جائیں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے. اور جب کبھی مشرکین مکہ یہود کو صاحب علم سمجھ کے کہ ان کو کتاب کا علم ہے، ان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ، کیا تمہارے خیال میں یہ نبی سچے ہیں؟ تمہاری کتابوں میں کچھ لکھا ہے؟ کیا یہ دین سچا ہے؟ تو وہ ٹوٹلی مکر جاتے تھے. ضد اور بغض اور حسد میں کہتے تھے کہ نہیں، ہماری کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا کہ ان سچے ہیں یا کیا ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے. ٹھیک. اور مزید ان سے کہتے تھے کہ ہماری نظر میں تو تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. مشرکین کو کہتے تھے اکسانے اور بھڑکانے کے لیے کہ تم تو بہت نیکی کے کام کرتے ہو، ہاں، حرم کی پاسبانی کرتے ہو، اور بدن سکھایا، اس کو پانی پلاتے ہو حاجیوں کو، اور بھی چیریٹی کے کام کرتے ہو. تو یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کو کہتے تھے کہ ان سے زیادہ تم ہدایت یافتہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کو زیادہ ہدایت یافتہ کہتے تھے یہود مسلمانوں کے مقابلے میں، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. ایک مسلمان موحد کسی بھی حال میں ایک مشرک سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ ایک اللہ کو مانتا ہے. لیکن یہ یہود ضد اور عناد میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے، حسد میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ عدل و انصاف کی ساری حدیں کراس کر گئے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہود جو مدینہ میں اکٹھا کیوں تھے؟ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی نشانیاں ان کو پتا ہے، اور ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ کھجور کے علاقے میں آپ کو ملیں گے.
اس لیے یہ مدینہ میں اکٹھا تھے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے سارے میکسیمم انبیاء بنی اسرائیل کی چین سے آئے ہیں تو وہیں سے مبعوث ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل سے مبعوث کر دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یہ مخالفت پر آ گئے اور حسد میں پڑ گئے، اور اس طرح انہوں نے مخالفتیں شروع کر دی. تو یہود خود بھی شدید گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اور مشرکین کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو مسلمانوں کے مقابلے میں. حالانکہ ایک مشرک کبھی بھی موحد جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اس کے مقابلے میں کسی طرح بھی چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ایک اللہ کو مان رہا ہے تو ہر حال میں اس سے اچھا ہے جو شرک کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ یہی جو یہ تین کام کرتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر لعنت کی اللہ نے، جن پر اللہ کی لعنت آئی ہے. اور وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجد، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار، پھر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اولائی کا کون ہے؟ یہی وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے؟ یہ تین کام کرنے والے: جبت پر ایمان لانے والے کتاب کے ہوتے ہوئے، طاغوت کی پیروی کرنے والے، نمبر 2، اور نمبر 3 اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نمبر 2 کیا ہے؟ طاغوت کی پیروی کرنے والے، طاغوت کی ماننے والے، اور نمبر 3 جو اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو کہتے ہیں کہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اب یہ ساری باتیں ہم اپنے لحاظ سے سوچیں گے کیونکہ وعید بہت بڑی ہے، لعنت کی آ رہی ہے، اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز ہے، نعوذ باللہ استغفار. تو ہم اپنے حساب سے سوچیں گے. پہلی بات کہی گئی کہ جب پر ایمان لاتے ہیں کتاب کے ہوتے ہوئے. تو یہود جو تھے وہ بہت زیادہ توہمات کا شکار تھے. جیسے بہت ساری چیزیں میں چند آپ کو گنا دیتی ہوں جو ان کی کتابوں میں یا ان کے جو سمنس ہیں نا، ان کے جو خطبے ہیں ان کے علماء کے، اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے جمعے کے دن کو برا سمجھتے تھے کہ یہ دن برا ہے، جمعے کا دن اتنا مبارک ہے. پھر کیا ہے، 13 تاریخ کو بہت برا سمجھتے تھے، 13 تاریخ کو بلا وجہ ہی ناؤز سمجھتے تھے. اب ذرا سوچتے جائیں اپنے بارے میں. پھر جس کے دونوں والدین زندہ ہوتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ فیونرل کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین پر کوئی مصیبت آ جائے گی. ٹھیک، فیونرل کے اندر شریک نہ ہو کیونکہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی. یہ سارے توہمات کس کے تھے؟ یہود کے. شادی کے موقع پر ایک گلاس توڑتے تھے کہ کوئی بدرو ہو تو بھاگ جاؤ، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں. ابھی ہم بھی سوچتے رہے، ہم کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بیوہ کو نہیں آنے دو، فلانے کو نہ آنے دو، بدشگونی ہو جاتی ہے، متعلقہ کو پاس نہیں لانے دو، وہ دلہن کو ٹچ نہیں کرے. اپنے ذہن میں ذرا اس کو کوآرڈینیٹ کرتے جائیں، بہت ساری چیزیں اس لحاظ سے. تو یہ یہود کے توہمات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارے وہ کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں غور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چیزیں کہاں پر یہ رائج ہے جبت کے حساب سے. اور پہلے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں جبت کی لسٹ میں بتا دی جو آپ کو ابھی میں نے بتائی ہیں. اس لحاظ سے بھی بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، طاغوت کی پیروی. اب اس کو بھی ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان تو ہے ہی جو پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تو ہمارے عدو مبین ہے، کھلم کھلا دشمن ہے نا. وہ تو ہر قدم پہ کوشش کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہو تو میں کسی صورت سے اس کو ہٹا دوں، پیچھے کر دوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں نا، خالص بندے، وہ پہچان لیتے ہیں، وہ اس کے تیرے دام میں نہیں آئیں گے. جو خالص بننے کی ضرورت ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کے لیے خالص. تو شیطان کا وسوسہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطان کے وسوسے کو پہچاننا سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے، اور قرآنی کے مطابق جو متقی ہوتے ہیں وہ شیطان کے وسوسے کو پہچان جاتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں. پھر طاغوت کی پیروی میں دوسرے نمبر پر ہمارا جو ہے نفس ہے، شیطان کو کے بعد جس کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں. نفس کیا ہوتا ہے؟ ویسے بہت سب لوگوں کو پتا ہے کہ اپنے نفس سے کیا مراد ہوتی ہے. اپنے دل کی خواہش، یعنی دل جو چاہتا ہے، دل کی چاہت پہ چلنا، یہ خواہش نفس ہوتی ہے. دل جو چاہ رہا ہے وہ کر لینا، اللہ اور رسول کے حکم کو سائڈ پہ کر دینا، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، یہ ہوتی نفس کی پیروی. ٹھیک ہے. پھر طاغوت کی پیروی میں نے جیسے آپ کو بتایا، ہر چیز جو بھی جس کا بھی حکم آپ اللہ کے مقابلے پہ مان رہے ہیں وہ آپ کے لیے طاغوت ہے. ٹھیک.
کیونکہ اللہ کے حکم کے برابر اگر آپ کسی کو لے آئے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بہت قریبی ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کی بات کو مان رہے ہیں تو وہ آپ کا طاغوت بن گیا. ٹھیک ہے، خود بھی سرکشی کر رہا ہے اور آپ سے بھی سرکشی کروا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں اپنے لحاظ سے، تو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا بہت بڑا آج کا طاغوت کا رول ادا کر رہا ہے، اس نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج کروا دی ہیں جن کا دور دور تک اسلامی روایات اور اسلامی شعار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور انسانوں کو شدید ترین اسراف، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی، بدعت، پتہ نہیں کس کس چیزوں میں ڈلوایا ہے. یہ آپ خود سوچیے گا کہ کس کس چیزوں میں ڈلوایا ہے، کس کس لحاظ سے کہاں کہاں ڈلوایا ہے. اور یہ سب بنیادی طور پر الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہمارے تک پہنچ گئے، ورنہ اس سے پہلے تو زندگی بہت سادی تھی، بہت اچھی اور خوبصورت اسلام کے مطابق زندگی تھی. تو طاغوت کی پیروی کے لحاظ سے بھی ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کس کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر جگہ پر مان رہے ہوتے ہیں، ہر قسم سے، یا دل کی مان رہے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کو طاغوت بنایا ہوا ہے، کسی کو بھی کس کو طاغوت بنایا ہوا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور تیسری پھر چیز جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں. یہ بھی ایک عام طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں، عام آپ نے لفظ سنا ہے، کیا آپ غیر مسلم کے لیے کہتے ہیں ہم سے تو وہ اچھے ہیں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہم سے تو وہ اچھے ہیں، بس ایک کلمہ نہیں پڑھا. یار بس ایک کلمہ نہیں پڑھا کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ ہی تو اصل چیز ہے. کلمہ نہیں پڑھا بس نہیں ہے، کلمہ ہی تو اصل چیز ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات نا، سوچے نا. یہ ایک عام جملہ ہے، اس لیے آپ کو غور و فکر کروا رہے ہوں. عام طور پہ لوگ جہاں ذکر شروع ہوتا ہے، باہر سے آئے ہوئے خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں وہاں تو وہ تو بڑے ایماندار ہیں، بڑی آنےسٹی، اس میں جھوٹ نہیں بولتے، دیانت داری کرتے ہیں، فلانا ہے، ہم سے تو وہی اچھے ہیں، بس کلمہ نہیں پڑھا. ایک تو ایسا کہنے والے کو شرم آنی چاہیے، شدید شرم آنی چاہیے کہ ہم سے وہ کیوں اچھے ہیں. ہمیں تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی امت ہے، اس آخری نبی کی امت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اخلاق ہم کو سکھایا ہے، سب سے اچھا انسان بننا سکھایا ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم سے وہ اچھے، تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ اچھے ہیں. پھر ہم سے وہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے کسی حال میں بھی جو نان مسلم ہے، کیونکہ بہرحال اگر ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو ہم ہر حال میں ان سے اچھے. تو یہ کہنا بھی بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ یقولون للذین کفروا اہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور یہ بھی بہت ایک عام سی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے اس کو. تو بہرحال ہمارے لیے بھی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بہت غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ وعید بہت سخت ہے. لعنت کی وعید آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور لعنت کیوں آئی ہے ویسے؟ لعنت ہوتی ہے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو لعنت اس لیے آئی ہے کہ یہ سارے شگون اور بدشگونی لینا، توہمات کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، یہ بلی گزر جائے گی، یہ ہو جائے گا، اور شیطان اللہ کی لعنت کا شکار ہے، سب ہو چکی ہے اس کو. تو جو شیطان کے پیچھے چلے گا ظاہر ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو بلی راستہ کاٹ گئی ہے، تم باتوں میں نہیں آنا، نہیں پھرے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اور ہوتا یہ ہے، یہ باتیں پکی کی ہوتی، کبھی کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں دودھ ابلا تھا، اس دن اتفاق سے کوئی اور چیز ہو جاتی، کوئی انسیڈنس ہوتا ہے، جسٹ کوئی انسیڈنٹ. کوئی اس کی دلیل کہیں دنیا میں کسی دین میں کہیں موجود نہیں. تو پھر بات پکی ہو جاتی کہ ہاں دیکھو نا، صبح تو دودھ ابل گیا تھا تو ایسا ہو گیا، بلی نے راستہ. تو یہ سارا کون کرواتا ہے یہ کام سارے؟ وہی جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان. وہ آپ کو شرک میں گرفتار کروا کے اپنا کام کروا جاتا ہے، شرک میں گرفتار کروا دیتا ہے نا، جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہے، ٹاپ موسٹ ٹارگٹ ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا، شیطان سب سے پہلے انسان کو شرک میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بری چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہاں اس نے شرک میں ملوث کروا دیتے ہیں. اگر خدا نہ کرے میں نے سمجھ لیا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے حادثہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی الو منوس ہوتا ہے تو شرک میں گرفتار ہو گئی، خدا نہ کرے، اس کا کام پورا ہو گیا. پھر اسی طرح یہ تو شگن کی بات، اسی طرح جادو ٹونے جو کروائے جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں نا، تعویذ گنڈے کروانے والے،
یہ اکثر غلط کاموں کے لیے شیاطین جنات سے مدد لیتے ہیں. شیاطین جنات سے. جنات بھی دو ٹائپ کے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک سچے اچھے جن ہوتے ہیں اور ایک غلط بھی ہوتے ہیں. جبکہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا کہنا مانیں. لیکن ان میں بھی سرکش ہیں. تو یہ جو جادو ٹونے وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ شیاطین جنات سے مدد لیتے ہیں، اور ان کی مدد لینے کے لیے، ان کو قابو میں کرنے کے لیے نجاست سے بھرپور کام کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا الٹے الٹے کام، خون پیتے ہیں اور قبرستانوں میں بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں بہت کچھ آپ کو جادو میں آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال جادو ٹونے کے پیچھے بھی شیطان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جنات سے مدد لی جاتی ہے. تو دراصل جو جبت کو ماننا ہے اور طاغوت کی پیروی ہے، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے کام ہیں دونوں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا جبت کو مانتے ہیں، طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، یہ دونوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور دونوں کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری سوری. دیکھیں انسان شگون کیوں لیتا ہے؟ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ظاہر ہے اللہ پر ایمان پکا نہیں ہے نا. سوچ کے دیکھیں نا، اگر میں کہتی ہوں بلی راستہ کاٹ گئی تو مجھے نقصان ہوگا، تو میرا کیا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے میرا؟ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اور جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں شیطان کا حملہ بہت زور سے ہوتا ہے. جس کا دل ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی جگہ چھوڑتا نہیں شیطان کی انٹری کی، تو اس پر حملہ نہیں ہوتا. مضبوط ایمان ہو. جس کا ایمان کمزور ہو، پہلے ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شگون لے رہا ہو، توہمات کا شکار ہو، تو اس میں شیطان کا حملہ شدید ہوتا ہے. اور پھر شیطان اس کو مزید پھر نفع نقصان کا مالک کسی اور کو بنوا دیتا ہے، کبھی بلی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جبت کو ماننا اور طاغوت کی پیروی. اور دونوں کی وجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری. تو ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور رہنے کی بات کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. ان کی ایک بری صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نہ کرنا. تم نے دیکھا ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھا جن کو کتاب کا حصہ ایک دیا گیا ہے وہ کتنا برا کام کرتے ہیں. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے بالجبت والطاغوت پر. یہ کہا جا رہا ہے تو تم یہ کام نہ کرنا. ایمان والوں کو ان سب چیزوں سے دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اور بہت سوچ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ وعید میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا بہت بڑی یہاں پر دی جا رہی ہے. تو دراصل یہاں پر تنبیہ کس کے لیے ہے؟ اگر ہم غور کریں، شدید تنبیہ تو ہمارے لیے کہ دیکھو. اب آپ سوچیں ذرا، اس آیت کو دیکھیں، کیا یہ ہمارے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو، ان کے پاس تو نصیب من الکتاب بھی نہیں ہے، جامع کتاب ہے پوری ایک، جس میں کوئی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے نہیں ہے، پوری جیسی اتری تھی ویسی کی ویسی موجود ہے. رسول کی سنت ان کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. دیکھو ان لوگوں کو پھر بھی اس کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. نہیں کہا جا سکتا ہمارے لیے؟ کہا جا سکتا تو کہا جا سکتا. تو تنبیہ تو ہمارے لیے کہ یہ نہ کرا جائے. دین کے اندر ان چیزوں کے پیچھے اگر انسان لگ جائے نا، تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو قوم بھی اپنی کتاب کا صحیح استعمال نہیں کرتی، کتاب کو چھوڑ کے غلط چیزوں میں پڑ جاتی ہے، یا کتاب کے ذریعے ہی غلط چیزوں میں پڑ جاتی ہے، یا کتاب کے احکامات کو چھوڑ کے ان چیزوں پر ایمان لے آتی ہے، طاغوت پر، جب پر، تو وہ زوال پذیر ہوتی ہے. یہود جیسے زوال پذیر ہوئے. تو بہت غور طلب آیت ہے، آیت بہت بڑی وعید دے رہی ہے، اس لیے یہ چیزوں پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو کوئی پھر اس کو دور نہیں کر سکتا. کوئی کسی قسم کا مددگار آ جائے، وہ پھر اللہ کی رحمت سے جس کو اللہ نے دور کر دیا وہ اس کو قریب نہیں کر سکتا. اور اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ جنت اللہ کی رحمت ہے. تو اس طرح کے کام کر کے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر بہت بچنے کی ضرورت ہے. تو سمجھایا، یاد رکھے کہ ہمیں ہی جا رہا ہے ان کا ذکر کر کے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن خدا نہ کرے کسی کی برائیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ یہود کی برائیاں اور اہل کتاب کی برائیاں اور مشرکین کی برائیاں. نہیں،
جب ان کی کسی بد خصلت کی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں سے، فاذن تو تب لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناسا لوگوں کو نقیرہ تل برابر بھی۔ نقیر کا جو لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر آپ پیچھے دیکھیں ایک اینڈ میں چھوٹا سا سوراخ سا ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے فتیلہ پڑھا تھا، تو فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جلی ہوتی ہے۔ آج کھجور کی گٹلی گھر جا کے دیکھیے گا، کھجور کی گٹلی پر جو جلی ہوتی ہے وہ فتیلہ ہوتی ہے، اور جو اینڈ میں اس کے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے وہ نقیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہود کی ایک اور بری خصلت کا ذکر ہے اور ہمیں ہی سمجھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بخیلی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بخیل بہت ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کو کوئی بہت بادشاہت میں سے بھی حصہ مل جائے نا، بادشاہت بھی مل جائے، بہت زیادہ اختیار مل جائے، ام لہم نصیب من الملک، تو یہ ایسے لوگ ہیں لا یؤتون الناس نکیرہ، کہ لوگوں کو کچھ بھی تل برابر بھی نہیں دیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیں گے، نہ خود اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے۔ یہ اتنے کوئی بخیل ہیں، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہاں؟ ایک تل برابر بھی کسی کو نہیں دیں گے، نہ حقوق اللہ میں، نہ حقوق العباد میں۔ اور یہ تو مال کی بات، یہود تو دوسری طرف علم کے سلسلے میں بھی بخیلی کا شکار تھے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے چھپا لی، بتائی نہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں یہود جو ہے وہ بخیلی کے معاملے میں بدترین ہے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہے۔ اور آپ ان کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، یہود کے بارے میں، کہ جب قرض حسنہ کی آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کو جو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیں گے اضافاً کثیرہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے نعوذ باللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء، اور ہم رئیس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ تو ان کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہی بخیلی کو کھول رہے کہ یہ تو بخیل ایسے ہیں کہ اگر ان کو بادشاہت میں بھی حصہ مل جائے تب بھی اس میں سے بھی ایک ذرا تل برابر بھی یہ نہیں دیں گے، نہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے اور نہ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ام، اچھا ام کا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، جو ام ہے نا یہ حرف عطف کہلاتا ہے، جملے کو ملانے کے کام آتا ہے حرف عطف، اور اس کے تین معنی ہوتے ہیں، کیا، یا اور بلکہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام یہ کیوں کرتے ہیں؟ ام بلکہ، یا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یا سدون، وہ حسد کرتے ہیں۔ کون حسد کرتے ہیں؟ یہود۔ کس سے حسد کرتے ہیں؟ الناس، لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے۔ اب پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، کون حسد کرتا ہے اور کس سے کرتا ہے اور کس چیز پر کرتا ہے؟ ام یا سدونا، وہ حسد کرتے ہیں، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ کون؟ یہود حسد کرتے ہیں۔ الناسا سے مراد کون ہے؟ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مراد ہے، کہ یہ مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اور مسلمانوں کو اپنے فضل سے ادا کر دی۔ وہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دی، مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے تو نبوت کا منصب مراد ہے، یہ لکھ لیں، آخری نبوت کا جو منصب ہے وہ مسلمانوں کو عطا کر دیا، اس پہ حسد تھا ان کو، ابھی تو بتایا آپ کو۔ نمبر 2، دین اسلام بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس پر ان کو حسد تھا کہ ان کو مکمل دین مل گیا، اکملت لکم دینکم۔ اور نمبر 3، امت مسلمہ کو جو شرف حاصل ہو گیا کہ ان کو دنیا کی امامت دے دی گئی، ان سے تو لے لی گئی، ان کی اپنی حرکتیں تھیں۔ امت وسط اور خیر امت کا جو ٹائٹل دے دیا گیا، تو وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں، اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ امیوں کے اوپر قرآن کیسے اتر آیا، امیوں میں سے آخری نبی کیوں کیسے مبعوث ہو گئے، جن کو یہ بہت حقیر سمجھتے تھے۔ عرب کے امیوں کو تو یہ جاہل کہتے تھے، امی کہتے ہیں جاہل۔ تو ان کو شدید حسد اور بغض یہی تھا کہ ان پہ کیسے قرآن اتر گیا اور کیسے ان کے اوپر آخری نبی آ گیا، یہ ساری بات۔
تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں حسد کا شکار ہے، کہ یہ حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ حسد کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے یہود سے، کہ حسد تم کیوں کر رہے ہو؟ تم کو بھی تو اے حسد کرنے والوں یاد کرو کہ ہم نے تحقیق تم کو بھی دی تھی، آل ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی سمجھ اور عمل کرنے کا طریقہ۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور تم کو ہم نے بڑی بادشاہتیں بھی دی تھی۔ یہ آل ابراہیم سے مراد، پہلے ایک بات کلیئر کر لیں، یہاں پر یہود مدینہ ہی ہیں، بنی اسرائیل ہے نا۔ یہود کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور آل ابراہیم ان کو کیوں کہا گیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے بنی اسرائیل بنے، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کے نام پر انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھے ہی یہ بھی مسلمان، مذہب تو انہوں نے بعد میں خود ہی ایک تحریف کر کر کے ایجاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، فضلتکم علی العالمین، دیا تھا کہ نہیں؟ ان کو سب سے پہلے ان کو فضیلت یافتہ امت بنایا تھا، کتاب اتاری تھی ان کے اوپر اتنی بڑی تورات کی، لیکن انہوں نے تو اس کی سخت ناقدری کی، ایک حد سرکشی کی کوئی انتہا چھوڑی ہی نہیں انہوں نے۔ تو بہرحال یہاں آل ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہود سے کہ دیکھو تم مسلمانوں سے حسد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں بھی تو یہ ساری چیزیں دی تھی، یہ ساری نعمتیں تمہیں بھی ملی تھی، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، تمہارے بھی انبیاء کو جو ہے بہت بڑی بڑی بادشاہتیں بھی ملی تھی۔ تو یہود کو، بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور یہ بات ان کو باور کرائی جا رہی ہے، گوشہ ان کو اسٹریس کر کے یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں بھی یہ ساری چیزیں ملی تھی تو اسی نسبت سے ملی تھی کہ تم آل ابراہیم ہو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہو، کوئی تمہاری اپنی کوئی اس میں فضیلت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی سے تم تھے، اس لیے تم کو یہ ساری چیزیں ملی تھی۔ اب آخری نبی کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی سے مبعوث کیا گیا، دوسرے بیٹے کی نسل میں سے، تو تمہیں اس کے اوپر حسد کیوں ہے؟ اتنا بغض کس بات پر ہے؟ تم نے اپنی نعمتوں کی خود ناقدری کی اور اپنی نعمتوں کو کھو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا آخری نبی جو ہے وہ مبعوث کر دیا بنی اسماعیل میں سے۔ تو ساری بغض اور اناز ان کا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ نبی کریم اور مسلمانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حسد کیوں کرتے ہو کہ ان کو نبوت مل گئی، حکمت مل گئی، کتاب مل گئی اور بادشاہت مل گئی، تمہیں بھی تو سب کچھ دیا گیا تھا نا۔ وقت آتینا علی ابراہیم الکتاب، کتاب بھی ملی تھی، تورات انجیل حکمت بھی ملی تھی، عمل کرنے کا طریقہ، وہ آتیناہم، اور دی تھی ہم نے ان کو کن کو؟ یہی بنی اسرائیل کو، ملکن، بادشاہت عظیمہ، بہت بڑی۔ تو دیکھیں بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں ملی، ملکن عظیمہ ملی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو کیا اتنی بڑی بادشاہت ملی ہے جو دنیا میں آج تک بھی کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ہاں، سورہ اس میں آتا ہے، سورہ سوات میں آیت نمبر 35 میں، کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد، سوری سلیمان علیہ السلام کی دعا آتی سورہ سوات آیت نمبر 35 میں، جا کے چیک کر لیجیے نا، ہو سکتا ہے میری آواز کی وجہ سے آپ کو کلیئر سمجھنا ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے کہا تھا، دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو دنیا میں۔ تو سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہی مبعوث تھے اور ان کو ایسی بادشاہت ملی تھی جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہواؤں پہ راج تھا، جن ان کے قبضے میں تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، پرندے سارے ان کی فوج میں شامل تھے۔ آج تک چاہے کتنا بھی سپر پاور ہو اس کو یہ چیزیں تو نہیں ملی نا۔ تو پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے پاس بھی حکومت تھی، اور یہ ساری تفصیلات آپ انشاءاللہ سورہ سبا، سورہ نمل وغیرہ میں پڑھیں گے۔ یوسف
علیہ السلام کو حکومت ملی تھی، اور یہ سب بھی کس میں سے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیوں تم حسد کرتے ہو ان کی طرف، مسلمانوں سے۔ اپنی نعمتوں کی طرف بھی دیکھو نا، کہ تم کو بھی تو یہ سب کچھ دیا گیا تھا لیکن تم نے اس کی قدردانی نہ کی۔ تو وجہ سوچو کہ تم سے نعمتیں کیوں چھین لی۔ اب ہمارے سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر حسد کی بات ہو رہی ہے، ام یحسدون الناس، یا بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ یہ ذرا جملہ دیکھیں غور سے، اپنے حساب سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کے اوپر حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کیا ہے۔ تو حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن لکھ لیں۔ حسد کی عربی میں ڈیفینیشن ہے تمنی زوال نعمہ، تمنی زوال نعمہ۔ اردو میں کہتے ہیں دوسرے کی نعمت پر زوال نعمت کی دعا کرنا، دوسرے کی نعمت پر زوال نعمت کی دعا کرنا، کہ اس کی نعمت کو زوال ہو جائے۔ یعنی حسد کیا ہے؟ کہ دوسرے کی نعمت کے لیے یہ چاہنا کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے تو چھنی جائے، یہ ہے حسد۔ تو حسد کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، کسی کے مال سے، اس کی اولاد سے، بیٹے سے، عہدے سے، شکل سے، صورت سے، گھر سے، گاڑی سے، علم سے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز سے کسی کو حسد ہو سکتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے رشک، ان میں فرق ہوتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ فلاں سے فلاں چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے بھی اس جیسی جو چیز مل جائے یا میں وہ کام کر لوں۔ اور رشک بھی حدیث کے مطابق صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ حسد تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جو رشک ہے نا وہ بھی حدیث کے مطابق صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ مسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشک دو چیزوں میں کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر رشک کرنا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ان دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کسی پر رشک بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رشک پھر آگے چل کے حسد میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب اس لحاظ سے آپ فرق دیکھ لیں کہ رشک دو چیزوں میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب علم کے مقابلے میں رشک کیا جا سکتا ہے، تو رشک کیا ہوا کہ میں بھی ایسا علم حاصل کروں جیسا یہ انہوں نے حاصل کیا کسی نے بھی، اور میں بھی اس کو آگے پہنچاؤں، تو یہ کیا ہے؟ رشک ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ کہ ان کو کیوں علم حاصل کرنے کا اتنا موقع مل گیا ہے، یہ نہ کریں اور ان کی جگہ مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور رشک کیا ہے؟ کہ میں بھی ایسا علم حاصل کروں کاش اور میں بھی اسی طرح دوسروں تک پہنچاؤں۔ تو بہرحال دونوں میں فرق ہے، اور حدیث کے مطابق رشک بھی دو ہی چیزوں میں جائز ہے۔ پھر حسد جو ہے اس کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ حسد کو تو ہم نے دیکھا ہے نا تفصیل سے، کیونکہ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو حسد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ لکھیں۔ نمبر 1 تو وجہ ہوتی ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض، کہ مجھے اعتراض ہے کہ مجھے نہیں ملا اور اس کو کیوں ملا، یعنی اللہ کی ڈویژن پر مجھے آبجیکشن ہے، یہ نمبر 1 وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی نہ رہنا، راضی نہیں ہوں میں اللہ کی رضا میں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ نمبر 3 ہے اپنی نعمتوں پر نظر نہ کرنا۔ اپنی نعمتوں پر جب انسان نظر نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو دیکھتا نہیں اور دوسرے کی چیزوں سے حسد کرتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، میں کبھی غریبوں کے متعلق سوچتی ہوں نا، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوتا ہے، اولاد کی نعمت۔ امیر کروڑوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز ہے اپنی نعمتوں پر نظر نہ کرنا، یہ حسد کو جنم دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی، یعنی میں سب سے اچھی ہوں، میرے پاس سب سے اچھی چیز ہے، تو کسی اور کے پاس مل گئی تو حسد پیدا ہو جائے گا۔ اور تکبر اور خود پسندی جو ہے کس کی صفت ہے؟ سب سے پہلے ابلیس کی۔ ہاں، تکبر ہی میں تو اس نے حسد کیا تھا نا، وہ ملائکہ کا استاد تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ مٹی سے بنا کے اس کو سجدہ کرو، میں کیوں کروں، انا خیر منہ، اور حسد کا شکار ہو گیا اور منع کر دیا۔ تو تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ تکبر اور خود پسندی ہے۔
اور پانچویں چیز کیا ہے؟ صبر اور قناعت کی کمی کی وجہ سے انسان حسد کا شکار ہوتا ہے. صبر اور قناعت کی کمی. قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت کو تھوڑا سا سمجھ لیں. قناعت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں، اور پہلے قناعت کے لیے میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں، مسلم کی حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاح پا گیا وہ شخص، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جو اسلام لایا، نمبر 1. نمبر 2، جسے بقدر ضرورت رزق دے دیا گیا، بقدر ضرورت، اور جو اس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اس پر اس نے قناعت اختیار کر لی، تو وہ کامیاب ہے. کامیاب بتایا جا رہا ہے اسلام لا کر جس کو صرف ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اس نے اس پر قناعت کر لی، راضی ہو گیا اس کے. تو قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان مطمئن اور شکر گزار ہو. تو جو اگلا میں آپ کو بتا رہی تھی، وجہ بتا رہی تھی حسد کی، نمبر آپ خود ڈالیں، میرے خیال سے 6 ہے، کہ صبر اور قناعت کی کمی کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے وہ کس کا شکار ہوتا ہے؟ حسد کا. جب صبر نہیں کرتے نا اور قناعت نہیں ہوتی، یعنی آپ ہے ہی نہیں، آپ کی شکر گزاری ہے ہی نہیں، آپ کی کہیں حد ہی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر تو وہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور پھر وہی معاملہ ہوتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ تم ایک دوسرے سے تکاثر میں پڑے رہتے ہو غفلت کی وجہ سے. تکاثر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو. تو پھر جب خواہشوں کا کوئی اینڈ نہیں ہو نا، تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر تکاثر قبر میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو بہرحال پانچواں یا چھٹا کون سا فیکٹر ہے؟ صبر اور قناعت کی کمی ہوتی ہے. اگلا جو فیکٹر ہے وہ ہے حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے. مال کی محبت اور جاہ کی محبت، عہدے کی محبت. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بھی انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے. اس کی مثال تو یہود علماء تھے نا، سب سے بڑا. مال سے محبت تھی ان کو، اپنے عہدے سے محبت تھی، لوگوں میں ان کی سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بتائے تھے نشانیاں کہ ہم سے چھن جائے گا، مال بھی اور جاہ بھی. اور آخری فیکٹر ہے کہ بغض رکھنا کسی سے. ہاں، بغض اگر انسان کسی سے رکھتا ہے نا، بغض کیا ہوتا ہے؟ گرج رکھنا کسی سے. آپ کو پہلے کوئی اچھا نہیں لگتا، تو اگر اس کو کوئی چیز مل جائے گی تو اب آپ یقینی طور پر اس سے حسد کا شکار ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. انسان ہے نا، اور خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا گیا ہے، جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے، بہت قریبی رشتوں میں ہو جاتا ہے. تو وجوہات ساری یہ ہوتی ہیں. تو ان وجوہات پہ انسان غور کر کے اپنے آپ کے کریکشن کر لے تو وہ اس سنگین بیماری سے دور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے. اب حسد پیدا ہونے کی جو وجوہات ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو آپ ایک حدیث کے لحاظ سے بھی دیکھیں. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تغابزو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. کیا فرمایا آپ نے؟ نمبر 1، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، گرج نہ رکھو. نمبر 2 آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو. نمبر 3 آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، پیٹ نہ پھیرو، ولا تدابرو، تعلق نہ توڑو. یعنی 3 چیزیں کیا کہیں؟ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی تعلق نہ توڑو. اور فرمایا اے اللہ کے بندو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 رات سے زیادہ. 3 رات سے زیادہ قطع تعلق کوئی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے رکھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ حسد کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، ٹوٹلی منع فرمایا، اور آیت آپ کے سامنے ہے. اور وہی ہے کہ بغض، پہلے آپ نے منع کیا کہ بغض ہی حسد کی طرف لے جاتا ہے. پھر حسد زیادہ ہو جائے تو پیٹ پھیر لی جاتی ہے، اور پھر رشتے بھی توڑ لیے جاتے ہیں. جبکہ 3 دن سے زیادہ تو جائز نہیں، یہاں تو عمر بھر کے لیے توڑ دیے جاتے ہیں. پھر حسد کے بارے میں جو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ہاں، والحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب. ٹھیک، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، گیلی لکڑی کو دیر میں کھاتی نا آگ. تو جب حسد ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے
सूखी लकड़ी को आग खाती है बहुत जल्दी। तो कैसे खाता है? क्योंकि जिससे इंसान हसद करता है ना, फिर उसके लिए उसकी जबान गलत बोलती है, गीबत करती है, चुगली करती है। फिर सिर्फ जबान नहीं होती, फिर हसद बाहर भी आता है। हसद एक अंदर होता है ना जो दिल में रहता है, एक फिर जब वो बाहर आ जाता है तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशें होती हैं, गलत मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर नेकियां तो खत्म हो जाती हैं। फिर एक और हदीस बहुत ही गौर तलब है हसद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि यहाँ पर तो बात यहूद की हो रही ना कि वो हसद करते हैं, लेकिन उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब किया है कि अबू दाऊद की हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ भी पहली उम्मतों का मर्ज चुपके से चल पड़ा है, वो है हसद और बुग़्ज़। और बुग़्ज़ ऐसी खिसलत है जो मूंड देने वाली है, शेफ कर देने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि वो बालों को मूंड देने वाली है, बल्कि वो दीन को मूंड देने वाली है। क्या फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारी तरफ भी पिछली उम्मतों का जो मर्ज है ना बुग़्ज़ का, वो चुपके से चल पड़ा है तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ। और ये बुग़्ज़ रखना ऐसी खिसलत है जो मूंड देने वाली है। और मैं नहीं कहता कि बालों को मूंड देने वाली, दीन को मूंड देती है। तो हसद ऐसी खिसलत है जो दीन का सफाया कर देती है। तो ना अभी आपको मैंने बताया ना कैसे कर देती, दीन ही कोई नहीं रहता। एक और हदीस का मफहूम है नसाई की है कि अगर तुम्हें हसद हो जाए तो हद से ना बढ़ो, यानी अगर दिल तक है तो दिल को साफ करने की कोशिश करो, आगे आधे तोड़ के ना निकल जाओ कि किसी तरीके से भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। तो हसद गुनाह कबीरा, बड़े गुनाहों में से है। और अगर हसद किसी के दिल में पैदा हो जाए तो माफी मांगने की शदीद जरूरत होती है और दिल को साफ करने की जरूरत होती है। और कैसे दिल को साफ किया जाता है, तरीका क्या होता है, हसद का इलाज क्या है, क्योंकि ये जरूरी है ना हमें मालूम करना, क्योंकि दुनिया है और दुनिया में हसद जेलसी को कहते हो ही जाती है। क्योंकि बताया ना खुलिकल इंसान दईफा, एक तो इंसान ज़ईफ पैदा किया गया, फिर उसके साथ एक लगा हुआ है ना अदुव्वु मुबीन शैतान। तो सबसे पहले तो याद रखे कि ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और यह भी याद रखे किसकी खसलत है, इबलीस की है, किसकी आदत है, यहूद की है। फिर हसद का इलाज क्या है, ये जरूरी है जानना। इलाज ये है, हसद का इलाज, ट्रीटमेंट, कि कैसे उससे छुटकारा हासिल करें। नंबर 1, दूसरे की अच्छी चीज देखकर फौरन खुले दिल से दुआ दें, बारिक अल्लाह फीही, बारिक अल्लाह फीका, अल्लाह बरकत दे आपको इसमें। तो मुबारकबाद देने का जो कॉन्सेप्ट है ना दीन में, वो यही है कि सबसे पहले आप मुंह से कहेंगे ना बार बार कि अल्लाह बरकत दे, तो आपका दिल भी साफ होगा, हसद से बचा जा सकेगा। फिर नंबर 2 वही है कि अपनी नेमतों को तो देखें कि मुझे क्या मिला है, हा? और फिर वही जो हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा था कि उसी चीज को क्यों हम मांगना चाहते हैं या छीनना चाहते हैं। अल्लाह से उसके फजल का सवाल करें। अल्लाह ताला ने पीछे भी कहा था ना कि उसकी तमन्ना ना करो जो दूसरे को दी गई है, बल्कि अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। तो अपने लिए अल्लाह से का फजल का सवाल करें कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल से जो हम चाहते हैं वो दे दे। दूसरे कमाल की हिरस और हसद क्यों करना कि वही मुझे मिले, जो मुझे चाहिए वो मैं मांगू ना। फिर इमाम गजाली जो बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं, वो हसद का इलाज बताते हैं, यह भी बहुत जबरदस्त इलाज है। तो उन्होंने 2 तरीके बताए हैं इलाज के हसद के, एक इल्मी तरीका बताया है और एक अमली तरीका बताया है। अमली इलाज और इल्मी इलाज बताया है। तो इल्मी इलाज उन्होंने क्या बताया, इल्म का उन्होंने बताया कि हासिद को ये इल्म होना चाहिए, जानना चाहिए सबसे पहले, ये इलाज है कि हसद का नुकसान असल में तो उसी को हो रहा है, जबकि दूसरे का तो कोई नुकसान ही नहीं है। जिससे इंसान हसद कर रहा होता है उसको तो पता ही नहीं होता आप उससे हसद कर रहे हैं, और आप दीन और दुनिया दोनों का नुकसान उठा रहे होते हैं। कैसे? दुनिया का ये नुकसान है कि आप कुड़ कुड़ के जल जल के अपना खून जला रहे होते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर उसका फिजिकल इफेक्ट पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। और आखिरत में क्या है कि आपकी नेकियां उसके खाते में जारी होते हैं, और हसद का शिकार होकर जाहिर है गुनाह कमा रहे होते हैं। तो ये इल्मी इलाज है कि पहले ये इल्म तो हो इंसान को कि मैं जिससे जेलसी रख रहा हूँ उसका तो नुकसान ही कोई नहीं, दुनिया और आखिरत का नुकसान तो मेरा हो रहा है। फिर इमाम गजाली अमली इलाज क्या बताते हैं कि अमल का इलाज कैसे है कि अपने नफ्स पर जबर करके, नफ्स को जबर करके, कंट्रोल करके, उसके साथ तवाज़ो से पेश आओ जिससे हसद है, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश करो, उसकी नेमतों पर खुशी का इजहार करो,
چند روز میں محبت پیدا ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا. یہ انہوں نے علاج بتایا. تو یہ سارے بڑے ویلیویبل علاج ہے جو کر کے ہم حسد سے دور ہو سکتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ حسد بہت ہی بری چیز ہے، اور اگر حسد کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پورے طریقے سے. اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں سوچے جو میں نے آپ کو بتا دی. علمی علاج سوچے، عملی علاج سوچے، اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بار بار دعا کرے کہ میں سب کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب معاف کرتے. یہ سب طریقے ہوتے ہیں تو حسد دور ہو جاتا ہے. ورنہ تو پھر اگر حسد میں پڑ گیا انسان اور نہ کنٹرول کرے تو پھر تو بہت مشکل ہے، بہت بیماریاں ہیں اور دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال خاص کانٹیکس میں یہاں یہود بنی اسرائیل کو ان کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی تھی کہ نبی اور مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں حسد کرتے ہو، کیونکہ تمہیں بھی یہ سب چیزیں دی گئی تھی لیکن تم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی، تو تم سے چھین لی گئی. تو ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے جو آپ کو علاج اور ہم نے پڑھا ہے کہ اپنی نعمتوں کی طرف نظر رکھو کہ تمہیں کیا کیا ملا ہے. تمہیں بھی بہت کچھ ملا ہے، دوسرے سے حسد نہ کرو. وہی جو حسد کا ایکچوئل علاج ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من کوئی ہے آمنہ جو ایمان لے آیا، بھی ساتھ اس کے، وَمِنْهُمْ، ان میں سے، من کوئی ہے صدّا جو رک گیا، انہو اس سے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ منہم کون ہے؟ یہود میں سے، یہود کی بات ہو رہی ہے. منہم، منہم ان میں سے، من کوئی جو ہے وہ ایمان لے آئے، کس کے اوپر؟ بھی ساتھ اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. بھی کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے نا، یہود کا، کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، حسد بغض یہ سب کی وجہ سے کچھ ان میں سے ایسے ہیں، یعنی سب خراب نہیں ہے، سب جو ہے یہود میں سے، بنی اسرائیل میں سے بھی سب کے سب خراب نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہود میں سے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ، یہود میں سے، من آمن جو ایمان لے آئے، بھی ساتھ اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے، من صدّا جو رک گئے، انہو اس سے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رک گئے. ٹھیک ہے، تو اچھے لوگ بھی یہود میں جو آپ پر ایمان لے آئے اور تھے آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، اور ایسے بھی ہیں باقی جو رک گئے، اور نہ صرف خود رک گئے، دوسروں کو بھی روکا. صدّا کا جو لفظ ہے نا، سواد ڈال یہ لازم اور متعدی دونوں ہوتا ہے، یعنی اس کے دو طرفہ معنی ہوتے ہیں، خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی روکنا. تو یہود نہ صرف خود رکے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے آپ پر ایمان لانے کو، کہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس کوئی نشانیاں موجود نہیں ہیں، اور سچے نبی ہیں یا نہیں ہے، نہیں، اگر ہے بھی تو پتہ نہیں صرف امیوں کے ہوں گے، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ نہیں لائے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے بھی ہیں، تو سب ایمان والے ہوتے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، پڑھیں گے آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایمان پر ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زور زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اختیار اور ارادے سے جو اختیاری ایمان ہے نا وہ چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر زبردستی سب ایمان پر ہوتے تو پھر آزمائشی کیا ہوتی. تو بہرحال اسی لیے کیونکہ اختیار اور ارادہ تو انسان کے پاس ہے، کچھ اس میں سے ایمان لے، باقی کیا ہے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی رکا. تو اب دونوں کا انجام بھی مختلف ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کا اور انجام ہے، اور جو ایمان نہیں لائے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، ان کا کیا انجام ہے؟ من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا، کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے جو آپ کے پر ایمان نہیں لائے. ان کے لیے کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دنیا میں حسد کی آگ میں جلنا ہے، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے، ان کے لیے تیار ہے آگ. ٹھیک، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، سعیر جو ہے نا وہ جہنم کا نام بھی ہے، اور سارا کے مطلب ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، جو جس کو تیز بھڑکایا ہو. اور جہنم کا لفظ جہنام سے ہے، فارسی کا لفظ ہے جہنام، جس کا مطلب ہوتا ہے سزا کا گھر. ٹھیک، تو جو نہیں ایمان لایا ان کا یہ انجام ہے.
وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس کا؟ بھی آیاتنا، ہماری آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب تو ہوتا ہے قرآن کی آیات، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آیات، سب سے زیادہ امپورٹنٹ مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء، یہ سب چیزیں آیات نام میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بھی انکار کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کس کا انکار کیا؟ بھی آیات نا، ہماری آیات کا۔ ایک منٹ سے ہر قسم کے کافروں کی بات کی جا رہی ہے، جس نے آیات کا انکار کیا، قرآن کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے معجزات کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، یا کفران نعمت کی، ایک اللہ کی نعمتوں کا انکار، یعنی جو حسد ہے نا، وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ حسد بھی کفران نعمت ہوتا ہے نا، کفری ہوتا ہے ایک طرح کا، تو وہ بھی شامل ہے، پیچھے حسد کی بات ہے۔ تو ہر قسم کے کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ کفا بے جہنم سعیرہ ہے، اور پھر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، ان قریب ہر قسم کے آیات کے انکاریوں کو، چاہے اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، یا قرآن کے، یا انبیاء کا انکار کیا، معجزوں کا انکار کیا، ان قریب ان کو داخل کریں گے ہم نارا آگ میں، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے انکاریوں کو ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ نسلی جو ہے نا، سلی کا لفظ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان قریب ہر قسم کے انکاریوں کو، جس قسم کے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، خاص طور پر احکامات کا انکار کیا، وہ حسد میں گرفتار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، تو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور داخل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم، کھالیں ان کی۔ نضج کہتے ہیں نون دوات جیم، گوشت اور پھل کا پکنا اور گل جانا، گوشت اور پھل کا پکنا اور گل جانا نضجا کہلاتا ہے، نون دوات جیم، ٹھیک ہے؟ اور گوشت کا اس طرح پک جانا کہ اس کے اجزاء الگ ہو جائیں، بالکل گل کر ٹوٹ پھوٹ کر الگ ہو جائیں، نضجا کہلاتا ہے۔ تو نضجت ماضی کا صیغہ ہے، تا مؤنث کی آ رہی ہے، تو اور ماضی کا صیغہ یہاں پر مضارع کے معنی میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کلما کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرتے ہیں، اور وہاں پر جب کبھی پک جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم، جلد کی جمع، کھالیں ان کی، تو کیا کریں گے ہم؟ بدلناہم، تبدیل کر دیں گے ہم ان کی، بدلا یبدلو، تبدیل سے، جلودن، کھالیں ان کی، غیرہا، ان کے علاوہ، جب گل سڑ جائیں گی کھالیں، تو ان کو ہٹا کے ان کی جگہ نئی کھال لے آئیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ لیذوقوا، تاکہ وہ چکھتے رہے، العذاب، عذاب کو مسلسل چکھتے رہے، عذاب کم نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کھال جو ہے، اسکن جو ہوتی ہے، جب اس کی ساری لیئرز جل جائیں نا، تو درد کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو پین ریسپٹارز ہوتے ہیں نا، پین کو فیل کرنے کے ریسپٹارز، وہ اسکن کی سپرفیشل لیئر میں ہوتے ہیں۔ جب پوری لیئرز جل جاتی ہیں تو مسلس میں اور بون میں اتنا پین محسوس نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوگا اگر ایک دفعہ ساری کھال جل گئی؟ تو پھر تو ان کا عذاب ختم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، تو اس لیے کھال کو بدل دیا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا منہ تغفر اللہ رب، تو بدل دیا جائے گا تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ مسلسل عذاب کو چکتے رہیں، کم نہ ہو جائے عذاب، نئی کھال دی جائے گی، پھر جلے گی، دوبارہ دی جائے گی۔ اور لیذوقوا ذوق سے ہے، ذوق سے معنی ہوتے چکھنا، زبان سے چکھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کیوں ذوق کا لفظ آیا؟ کیونکہ زبان کے بھی اسکن کے اوپر ہی ریسپٹارز ہوتے ہیں چکھنے کے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کی کھالیں جو ہیں بدل بدل کے لائی جائیں گی، تاکہ وہ کھالیں مسلسل عذاب کو چکھتی رہیں۔
اور سوفا کا جو لفظ ہے نسلیہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، تو یہ ان قریب کیسے داخل ہوگا؟ یعنی یہ وہی بات ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی جو ہے معاملہ کیسے ہوگا؟ برزخ میں، قبر میں اعمال کے مطابق ہوگا نا. اور عذاب قبر جو ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سورہ الغافر کی آیت نمبر 41 ہے، سورہ غافر آیت نمبر 41 جو عذاب قبر پر سالڈ دلیل ہے. فرعون کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر کہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے اوپر وہ پیش کیے جاتے ہیں ابھی صبح اور شام. ابھی قیامت تو نہیں آئی نا. کون پیش کیے جاتے ہیں؟ آل فرعون اور فرعون. ابھی وہ پیش کیے جاتے ہیں آگ کے اوپر صبح اور شام. پھر الگ سے فرمایا گیا ہے وہ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب داخل ہو جاؤ شدید عذاب میں. تو یہ ہے سوف نصلیہم نارا. ٹھیک ہے کہ ابھی بھی قبر میں بھی آگ میں ہے، اور پھر قیامت میں تو اشد العذاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. پھر ایک اور بات ہے یہاں پر کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھال نئی بدل کے لی جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی کھال کو بدلا جاتا ہے، یعنی اسکن گرافٹنگ کی جاتی ہے جو برن وغیرہ کے کیس ہوتے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ پروسیجر ہوتا ہے. اگر ایک پیچ کو بھی تبدیل کیا جائے، ایک پیچ کو بھی اگر تبدیل کیا جائے نا، ایک جگہ سے کہیں اور سے اس کو اکھاڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، دوسری جگہ پیچ کیا جاتا ہے، نہ کہ ساری کھال تبدیل کی جاتی ہے. سوچ کے دیکھ، اللہم اللہ تجلی منہم. تو جہنم، اچھا یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ عمل کتنی بار ہوگا اور کیسے ہوگا کہ جب کھال جل جائے گی اور پک جائے گی تو بدل کر دوسری لگا دی جائے گی؟ تو ایک روایت میں آتا ہے مشکات کی کہ آگ ایک دن میں 70,000 دفعہ جہنمیوں کو کھائے گی. 70,000 ٹائم جہنمیوں کو کھائے گی. جب ان کو کھا جائے گی تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، تو وہ لوٹ جائیں گے. بس اتنی سی بات. اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، دوبارہ کھا لیں ان کی بن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے بات ساری. تو اب اور دوسری بات یہ کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ ہلکی ہوگی ثم خبت، تو اس کو پھر سے بھڑکا دیا جائے گا. تو وہ تو ہر وقت بھڑک رہی ہوگی اور کھاتی رہے گی جہنمیوں کو. بخاری کی حدیث کے مفہوم میں جہنم کا جو سب سے کم عذاب بتایا گیا ہے نا، وہ یہ آیا ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو ہوگا اس کے پاؤں میں 2 آنکھ کی چنگاریاں مسلسل ہوں گی، جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. یہ سب سے کم عذاب ہے، 2 چنگاریوں سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. سب سے کم عذاب. اور یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ سوچیں کس کے اوپر یہ ساری وعیدیں دی جا رہی ہیں عذاب؟ ہاں؟ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اس کو کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، قرآن کے آیات کا، احکامات کا انکار کیا، عمل نہیں کیا، جبت کی اور طاغوت کی پیروی کی، اس پر ایمان لے آیا. یہی ساری باتیں پیچھے ہوئی نا. تو ان کے اوپر کہا جا رہا ہے جس نے آیات کا انکار کیا تو ان کے ساتھ یہ عمل ہوگا. سو وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. تو کیا یہ صفات یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی جزا اور سزا بھی سب حکمت پر مبنی ہے. وہ جانتا ہے کس کو کیا سزا اور جزا دینی ہے، کس پر دینی ہے. اللہ کی آیات کا انکار بہت بڑی چیز ہے. وہ آپ سورہ ملک میں ہی پڑھتے نا کہ جو مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا کہ لو ناقلو نسمو ناقلو ما کننا فی عذاب السعیر، کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم اصحاب السعیر نہ ہوتے. تو جب انسان دنیا میں نہیں سوچتا سمجھتا ہے تو پھر بعد میں یہی ہوگا کہ کہے کہ لو کانو نسمو ناقلو ما کننا فی عذاب السعیر، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا جزا و سزا دینی ہے، تو اپنے حکم کے، اپنی حکمت کے مطابق جزا و سزا دے گا. پھر آگے دیکھیں فوراً جہنم کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر ہے. یہ قرآن کا خوبصورت ترین اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا اور سزا کا ذکر ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جنت کا اور اس کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ فرما برداری، نافرمانی کرو گے نصلیہم نارا، کھالے جلیں گی
سوری، فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا، وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی آیات پر عمل کرو گے، احکامات پر عمل کرو گے تو کیا ملے گا؟ تو دراصل یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ انسان کا ایمان ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے، نہ ٹوٹل امید رکھنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، سب بخش دے گا، غفور الرحیم ہے بے شک، لیکن شدید العقاب بھی ہے، اور نہ ہی جو ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے انسان کو نا امید ہو جانا چاہیے۔ تو دونوں کے بیچ میں ہے، یہ حکم ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ تو بہرحال فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، انکار نہیں کیا اس کا، اور ایمان لا کے وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے صالح، سندخلہم، تو ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو جنات تجری، جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحتہم الانہار خالدین فیہا، فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق نیک عمل کیے، آیات کا انکار نہیں کیا، اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، تو وہ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، اور یہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو دو چیزیں آتی ہیں، آمن و عمل الصالحات، تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، دونوں لازم ہیں۔ ایمان بغیر عمل صالح کے ایسے ہی جیسے پھول بغیر خوشبو کے اور درخت بغیر پھل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ یہ دونوں شرائط ساتھ ساتھ بتائی ہیں، ایمان لا کر عمل صالح، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ۔ دیکھیں اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے صرف دنیا میں، عمل صالح نہیں نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت خراج زکوٰۃ اور نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے کر رہا ہے، تو دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کمپنسیٹ کر دے، لیکن اگر اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے تو روز قیامت کیا اس کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ مضمون تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ بلا ایمان کے کسی نے بھی نیک کام کیے تو وہ کیا ثابت ہو جائیں گے؟ حبا منصورہ، سورہ فرقان میں آتا ہے، کرمادن، صرف اڑتی ہوئی راکھ بن جائیں گے، کسرابن، سورہ ابراہیم میں آتا ہے، سراب ثابت ہو جائیں گے، یعنی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اگر بلا ایمان کے نیک کام کیے۔ اور اسی طرح اگر ایمان ہے اور صرف زبانی کلامی ہے، عمل نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر، عمل صالح نہیں کر رہے تو وہ بھی بیکار ہے، کیونکہ زبانی کلامی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں، عمل بالجوارح ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اچھا اب عمل صالح کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لو، کیونکہ یہ بھی بہت ہی ضروری بات ہے جو ہماری سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ کون سے نیک اعمال اللہ کے یہاں مقبول اور مشکور ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، خالص اللہ کی رضا کے لیے، نیت خالص اللہ کی۔ نمبر 2، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، یعنی نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ درست ہونا بہت ضروری ہے، اور ریاکاری اور بدعت سے پاک ہو، یہ ہے شرائط۔ اب آپ سوچیں کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کو اس شرائط پر جب پوری ہوگی تو قبول اور مقبول ہوگی، اللہ کے لیے ہو، طریقہ صحیح ہو، قرآن اور سنت کا، اپنے طریقے سے آپ نیکی کریں گے نہیں مقبول ہے۔ ٹھیک، ہم بہت ساری ایسی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، سوچ کے دیکھیں، جو ہم سمجھتے ہیں نیکی لیکن وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو بدعت تو کل بدعت دلالہ ہے، کل دلالہ فی النار ہے، ساری بدعت جو ہے وہ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی۔ تو یہ جو نیک اعمال ہے اس کی شرائط ہمیشہ یاد رکھیں، خالص اللہ کے لیے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت کا، قرآن کا، اور ریاکاری اور بدعت سے پاک تو مقبول ہوگا۔ تو اس کے لیے قرآن میں بھی ایک بہت خوبصورت آیت آتی ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے، ہاں سورہ اسراء آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن اراد الآخرہ، جو ارادہ کرے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، پھر کوشش بھی آخرت کے لیے ویسی کرے جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے،
پہلا فیکٹر کیا بتایا کہ جس کا ارادہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آخرت کا ثواب کمانا ہو. دوسرا فیکٹر کیا بتایا کہ وہ سعی اور وہ کوشش بھی اس کے لیے کیسی کرے، سایہ جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے قرآن و سنت کے طریقے پر کرے. وہ ہوا مومن، اور پھر وہ مومن بھی ہو. غور سے سنیں، تین چیزیں بتائی گئی. ارادہ کس کے لیے ہو؟ آخرت کے ثواب کا. کوشش کیسی ہو؟ تو سایہ جیسے کہ کوشش مطلوب اور مقصود ہے. نمبر 3 مومن بھی ہو. تب کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے وہ اس کی قدردانی ہوگی، وہ مقبول ہوگی. تو یہ ہے فیکٹرز، یہ قرآن نے بھی بتایا. ٹھیک، تو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سَنُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو جنت میں. اور ان قریب پھر وہی ہے کہ قبر میں بھی اعمال کے حساب سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. تو ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے جنات تجری، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں. اور جنت میں کتنی قسم کی نہریں؟ یہ سورہ محمد میں آتا ہے، بہت خوبصورت بات ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. فیہا، اس میں فیہا، اس میں انہار، نہریں ہیں. کس کی؟ من مائن غیر آسن، ایسے پانی کی جس کا مزہ خراب نہیں ہوگا، جو خراب نہیں ہوگا. وہ انہار، اور نہریں ہیں من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہا، جس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، دودھ کی ایسی نہریں. نمبر 3 وہ انہار، اور نہریں ہیں من خمر، مشروب کی، لذت للشاربین، جو بہت ہی لذت والی ہوں گی پینے والوں کے لیے. نمبر 4 وہ انہار من عسل مصفی، خالص شہد کی نہریں. تو یہ ساری 4 قسم کی نہریں ہیں جو جنت کے تحت الانہار، بالا خانوں کے نیچے بہ رہی ہوں گی. بالا خانوں، اور جنت کا جو ہے نا لفظی معنی، لغوی معنی ہوتا ہے گھنا درختوں سے گھرا ہوا کوئی جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچتی ہو. اور شرعی اصطلاح میں جنت وہ مقام ہے جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور جنت کا جب ذکر آتا ہے نا تو آپ کسی بھی دنیا کے باغ کا تصور کر ہی نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے کبھی ایسی جگہ دیکھی ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی ذہن میں اس کا خیال ہی آ سکتا ہے. وہ امیجنیشن سے اوپر کوئی خوبصورت ترین جگہ جنت، ہمارے تصورات سے اوپر ہے، ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اللہم اجعلنا منہ. تو بہرحال جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے بجائے ان پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اور ایمان لا کر عمل الصالحات، اللہ کی رضا کے کام کرتے رہے، اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ کے احکامات کو کسی بھی وجہ سے کسی طاغوت کو مان کر چھوڑا نہیں، جھٹلایا نہیں، اگنور نہیں کیا، تو سندخلہم، ان کو جنات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. اسٹریس کے لیے آیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ خالدینہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، خلد، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، یعنی ایک لمبے عرصے تک کہیں رہنا. لیکن ابدا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس رہنا ہی رہنا، کبھی بھی نہیں نکالنا. تو یہاں تاکید ہے کہ پھر ایسے لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی نہ ان کو نکالا جائے گا نہ وہ نکلیں گے. ابد ہے، ابدی ہے جنت. اللہم اجعلنا منہم. اور جنت میں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج، ان کے لیے اس میں زوج ہے، مطہرۃ، پاک کی بھی، پاکیزہ زوج ہے. تو پاکیزہ بیویاں ہیں یا پاکیزہ شوہر ہیں، زوج میں دونوں آتا ہے. ازواج، تو پاکیزہ زوج ہے یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے. پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گے، جسمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. کوئی تو تڑاک، لڑائی جھگڑے وہاں پر نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. تو جنت کی تیاری اگر کرنی ہے تو وہی ہے، قانتاتن پر عمل کر لیں ابھی یہاں پر، تو وہاں پر پھر ظاہر ہے جنت کا کرائٹیریا میٹ کر لیں گے، جانے میں آسانی رہے گی ذرا. تو لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو ذلا ذلیلا،
سائے میں، گھنی چھاؤں میں. ذلن اور ذلیلہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، زوئے لام لام. ذل کہتے ہیں سائے کو، اور ذلیلہ اس کا مصدر ہے. گھنی چھاؤں ہونا، تو یہ اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے کہ اسم کی ایک قسم ہے جس میں فعل کے ہی روٹ سے اس کا مصدر تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جنتیوں کو گھنی چھاؤں میں ٹھنڈی پاکیزہ پوری راحت میں داخل کریں گے. یہ اس کا ذلن ذلیلہ کا مطلب کیا گیا ہے، پوری راحت میں داخل کریں گے. اور جنت کے جو سائے ہیں ان کا اور جنت کا ذکر تو بہت جگہ قرآن میں ہے. ساؤں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ یاسین 56 میں آتا ہے کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. جنتی اور ان کی بیویاں ساؤں میں، سائے کے اندر مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے. سوچیں ذرا، تصور کریں، کوئی کام ہے نہ کاج ہے، تکیے لگائے ہوئے مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بس سوچا کھانا حاضر ہو جائے گا اور پھل سوچیں گے خود ہی جھک جھک کے پیش کریں گے. پھر سورہ رات میں آتا ہے آیت نمبر 35 میں، اکلھا دائم و ذلھا، اس کے پھل بھی دائمی ہیں اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. پھر سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ ذل ممدود، اور اس کے سائے جو ہے لمبے لمبے ہوں گے. سورہ مرسلات میں آتا ہے آیت نمبر 41، ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقین سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے. تو یہ متفق علیہ کی ایک حدیث کے مطابق جنت میں ایک درخت ہے جس کو شجرت الخلد کہتے ہیں، جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار اگر 100 سال تک بھی چلتا رہے نا تو وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسی ہے جنت، ایسی جگہ. تو اللہم اجعلنا منہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. آج تفسیر تھوڑی آپ کی کم کرائیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.